4 دن اور باقی ہے اس عرصے کو ختم ہونے. لیکن ایک چیز یاد رکھو، 6 دن گزرے، کتنی رحمت لی یا نہیں لی، یہ خود انسان سوال کرے کہ میری کتنی دعائیں قبول ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ جب بندہ پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. اور یہ رمضان رکھا اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اور پھر وہ رات، جس رات کی طرف میں اشارہ کر رہا بار بار کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کی تیاری. تو یہ 4 دن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک نماز ہے، آج کی رات پڑھ سکتے ہیں آپ، کل کی رات، 4 دن آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں عشاء کے بعد. عشاء کے بعد ہے نہیں، افطار کے بعد گھر جا کے، اس لیے کہ یہ مغفرت کی نماز ہے. اس نماز کی نیت ہی یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں استغفار کی. دیکھیے رحمت نازل کب ہوتی ہے؟ جب گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر گناہ رہیں گے تو رحمت کبھی نازل نہیں ہوتی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کثرت سے استغفار کے لیے کہا. اتنی اچھی نماز ہارڈلی 3 سے 4 منٹ. یہ ایک نماز کے بارے میں یہ ہے کہ، اور یہ نماز میرے مولا کی طرف سے، امام علی علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام، شیخ عباس قمی نے بھی اس نماز کو لکھا. شیخ عباس قمی وہی جو مفاتیح الجنان کا رائٹر ہے، کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں، ایک عظیم پرسنالٹی کا نام شیخ عباس. شیخ عباس بھی اس نماز کے لیے لکھتے ہیں نماز کی نیت یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں استغفار کی قربت اللہ. آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ نماز، لیکن یہ نماز اگر گناہ معاف ہو جائے آج کی رات، تو یہ جو رحمت کی رات ہے نا، رحمت کا جو عشرہ ہے نا، یہ عشرہ آپ کا مکمل ہو جائے کہ اللہ، آپ، میری تو دعا ہے کہ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرشتے ہیں یہ جو آتے ہیں، آتے چلے آتے معصوم فرشتے ہیں. آپ کو معلوم بچوں کے ساتھ اگر آپ دسترخوان میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے، آپ کا ایسے چھوٹا معصوم بچہ ہے، وہ اگر رزق اسٹارٹ کرے، ایک دانے کھا لے، تو اللہ پورے دسترخوان کے حساب کو اٹھا دیتا. آپ سمجھے کتنی بڑی بات ہے. پتہ نہیں کہ کتنا حساب دینا پڑے. تو اگر معصوم تمہارے دست، ہمیشہ یاد رکھو، جب بچے ہیں نا، آپ کی گرینڈ چلڈرن ہیں یا بچے، تو ہمیشہ بچوں کو سامنے بٹھانا. اور دعا کے لیے بھی سب سے اچھی چیز ہے بچے. معصوم بچے اگر ہاتھوں کو اٹھا دیں، کچھ نہیں کریں، آپ پیچھے سے دعا کریں، بچہ آمین بولے. اگر آمین نہیں بھی بولے تو اس بچے کے ہاتھ میں آپ سجدے کا دے دو، اس کو بولو ہاتھ اٹھا دو. اللہ جی کے بہانے ڈھونڈ رہا کہ کیسے رحمت کو نازل کرو، صرف رحمت نازل کرو. تو صرف مسئلہ کیا ہے؟ یہ نماز کی نیت کیا؟ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت استغفار کی، بس اتنا ہی. قربت ہے ایک علم، ایک مرتبہ سورہ خود پڑھو یا کوئی دوسرا سورہ پڑھو. اس کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. رکوع میں جائیے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. پھر صلوات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پھر کھڑے ہو گئے، سمع اللہ و لمن، پھر 10 مرتبہ استغفر. پہلا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ. پھر اٹھ کے بیٹھے استغفر اللہ، پھر آپ 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر اب سیکنڈ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر آپ اٹھ کے بیٹھے اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ. اسی طرح دوسری رکعت پڑھتا قنوت کے ساتھ. نماز کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھتا. تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا. مولا کا ارشاد ہے، شیخ عباس کہتے ہیں کہ یہ نماز تمہارے سارے گناہوں کو اسی وقت معاف کرتا. دوستو آسان بات نہیں ہے گناہ. ایک چیز یاد رکھو، گناہ کرنا آسان ہے، معاف کرانا مشکل. گناہ کرنا بہت ایزی ہے، ایک لمحے میں آپ گناہ کر سکتے، لیکن معاف کرانا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ. اور اگر گناہ معاف ہو جائے تو میں رحمت ہی رحمت. کل جب بات چھوڑی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا. کل میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا جو اصول کافی میں بھی ہے، جو نئے لوگ ہیں ان کے 1-2 منٹ بس. اصول کافی میں بھی ہے اور بہار الانوار. یہ دونوں کتابیں اصول کافی یعقوب کلینی ہے، بہار علامہ مجلسی. علامہ مجلسی کی کئی کتابیں، اور بہار ان کی انسائکلوپیڈیا جو 110 جلد کے اوپر ہے. اور یہ دونوں کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ 7ویں امام کا زمانہ، امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ. اللہم صلی علی محمد. ایک شخص سندھ سے جاتا ہے، سندھ پاکستان کا جو حصہ ہے، سندھ سے جاتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر عمرہ بھی کرتا ہے،
مدینہ منورہ کی زیارت بھی کرتا ہے اور واپس آیا وہاں پہ، اب کئی سال سے کر رہے ہیں اس سن میں جہاں یہ رہتا تھا، وہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے ایک پہاڑ کے اوپر. تو وہاں پہ ایک راہب رہتا، عیسائی راہب. کل بات یہاں تک پہنچی. عیسائی راہب نے کہا کہ تم کرتے کیسے، جاتے کیسے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نام ہیں، ان میں ناموں کا واسطہ دیتا اور جاتا. تو اس نے کہا وہ نام ہم کو بتاؤ، کس سے ملتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے ملنا ہے تو تجھے بھی مدینہ جانا ہوگا. اب غور سے سنو، کہا کس سے ملتے ہو؟ کہا اگر ملنا ہے، وہ جو طاقت ہے، جو اللہ کی حجت ہے، تجھے مدینہ جانا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ نارمل اس سے کیا مدینہ، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ کی. یہ عجیب، اس کا واسطہ جو ہے وہ واسطے کے لیے میں پورا پڑھ رہا ہوں. یہ پہنچا مدینہ منورہ اور اس نے کہا جنت البقیع کے بالکل پیچھے ایک مروان نام کی ہوٹل ہو. مروان نام کی، اس زمانے میں کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں تھا، چھوٹے موٹل بول سکتے ہیں آپ، جو بھی آپ سمجھا. کہا وہاں جا کے ٹھہرنا. اس کے نیچے ایک دکان ہے، اور دکان دیکھیے لکڑی کے جو چیزوں کو بناتے ہیں، وہاں پہ ایک بزرگ انسان ہوگا ضعیف، اس سے جا کے میرا نام بولا اور یہ بولنا کہ یہ کس سے ملنے آتا ہے، اس سے مجھے ملا. ٹھیک ہے. یہ آل دی وے ٹریول کر کے جا کر اسی مروان میں ٹھہرا. ٹھہرنے کے بعد پھر وہ انسان سے، وہ شاپ والے سے ملا، اور وہ بڑا بزرگ تھا. تو اس سے کہا کہ اس کا نام لیا، ریفرنس لیا کہ میں وہاں سے آیا، اس نے مجھے بھیجا ہے، اور تم مجھے ان سے ملا دے کہ جس سے یہ ملنے آتا ہے 24 گھنٹے کے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے ایک آدمی کو دیا صاحب، کہا کہ فلاں کنواں ہے، کنویں کے پاس جانا. راہب ہے، عیسائی راہب، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے. بیوی نہیں ہے، وہ لوگ تو شادی نہیں کرتے، نن جو بھی اس کی عورتوں میں جو ان کا ہوتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں کیا بولا جاتا. تو وہ اس کے ساتھ ہے. دونوں نکل کے وہاں پہ پہنچے. تو اس نے، جو آدمی صاحب تھا، اس نے کہا کہ آپ ٹھہرے، میں جا کے ابھی ان سے پوچھ کے آتا ہوں کہ کیا وہ آپ سے ملیں گے. گیا، دریافت کیا، میرا مولا تھا، 7واں امام تھا. وہ پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جو عورت ہے اس کا لباس صحیح نہیں، اس کو حجاب کر کے میرے پاس آنا چاہیے، ایسے ہی یہ آ نہیں سکتے. تو فوراً جو کچھ کپڑا وپڑا تھا وہ پہنا کے. تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ امام کو حجاب والی عورت ہی پسند ہے. جو مجھے پیغام دینا تھا میں نے دے دیا. بغیر حجاب والی عورت امام کو پسند نہیں. اللہ معاف کرے ہم کو، حجاب والی عورت پسند. تو دونوں مل کے امام کے پاس گئے. وہاں پہ گئے، اس نے جا کے امام سے گفتگو کی. دوران گفتگو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا راہب ہوں، مجھے آسمانی ساری کتابیں رٹی تھی، یہ کون سی طاقت ہے جو یہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے؟ تو امام اس سے کہنے لگا کہ مجھے تورات، انجیل، زبور سب، اور جتنی آسمانی صحیفے آئے انبیاء کے وہ سب مجھے یاد. تو امام نے اس سے پوچھا تجھے وہ 7 نام پتہ ہے جو یہ کتابوں میں ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا تجھے ہر چیز یاد ہے اور تجھے یہ 7 نام نہیں معلوم؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے وہ نام نہیں معلوم. آپ وہ بتا دیں کہ جس سے وہ آتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی نام کیا ہے. 7 نام قرآن میں اللہ بھی ذکر کر رہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن کے ساتھ 7 نام دیے، 7 نیمز. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ ہے کون سے نام؟ تو آپ نے کہا محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، جعفر ہے، موسیٰ ہے. یہ 7 نام 14 معصومین کے نام، اس لیے کہ محمد 2 دفعہ ریپیٹ ہوا، علی 4 دفعہ ریپیٹ ہوا، حسن 2 دفعہ ریپیٹ ہوا، حسین، جعفر اور موسیٰ ریپیٹ نہیں ہوئے. شہزادی کونین تو 12 اماموں میں نہیں. 12 اماموں میں اگر 12 اماموں کے نام دیکھیں آپ تو امام علی کے نام 4 دفعہ ریپیٹ ہوئے. محمد 2، 5ویں امام، 9ویں امام. امام علی اور 4تھے امام، 8ویں امام، 10ویں امام. اور حسن پہلا امام اور 11واں امام. یہ 7 ناموں ہے
جو پورے 14 معصومین کا کیلنڈر بنتا ہے. تو امام کہتے ہیں کہ اگر یہ نام لے کر محمد بحق بولنا کیسا ہے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین و جعفر و موسیٰ. یہ 7 نام لے رہے اور 14 کا پورا ہو رہا، اس کے بعد دعا مانگو کہ دیکھو دعا تمہاری بھی کیا قبول ہے. سلام پڑھو محمد والے. اللہم صل علی محمد. دوستو ہمارے پاس بیکاز ہم 14 معصومین کو مانتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس اندازہ نہیں ہے اس کا کہ کیا طاقت آپ کے پاس ہے. یہی ایک طاقت ہے کہ جس سے کائنات کے عالمین چل رہے. یہ وہ نام ہے. جب بھی دعا مانگنا اس طرح سے دعا مانگنا. اللہم انی اسألک بحق محمد 7 امام تک آپ آئے. محمد علی فاطمہ حسن حسین جعفر موسیٰ. اس کے بعد دیکھو کہ دعا قبول کیسے. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا کے لیے جب تک سہارا نہ ہو نا، کوئی پش نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ کی اپنی لینگویج ہوتا ہے، جب تک کوئی پش نہ ہو نا تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. اس لیے کہ آسان نہیں ہے کہ دعا کر فوراً کا قبول ہو. نبی ادریس اتنا بڑا نبی، وہ اتنی دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا دے. میرے نبی خدا. اچھا نبی ادریس کون ہے؟ جناب آدم اور جناب نوح کے بیچ کا نبی، سب سے بڑا نبی. ادریس نبی ایک ایسا نبی ہے کہ جو پہلا نبی ہے جو زمین سے زندہ اٹھایا گیا. 4 نبی زندہ ہے اور پہلا نبی ادریس ہے جس کو اللہ نے پہلے زمین سے اٹھایا. یہ 18,000 سال سے اپراکسیمیٹ یہ آج تک زندہ ہے. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. 4تھے آسمان پہ آج بھی موجود ہے. نبی ادریس ہے، نبی الیاس ہے، نبی خضر ہے، نبی عیسیٰ. آخری نبی جو آسمان پہ اٹھایا گیا اور جناب عیسیٰ. 2 نبی آسمانوں میں اور 2 نبی زمین پر ہیں. زمین پہ کون ہے؟ زمین پہ نبی الیاس ہے اور سمندروں میں نبی خضر. قرآن بول رہا ہے. نبی موسیٰ کے واقعے میں آپ کو ملے گا. اگر سمندر میں، اب دیکھو اللہ کا کرم، سمندر میں کوئی مومن ڈوب کے مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ جناب خضر پڑھاتے ہیں. کیا بات ہے، اللہ چھوڑتا نہیں مومن کو. اور اگر کوئی صحرا میں ڈیزرٹس میں مر جاتا ہے، کوئی تدفین کرنے والا نہیں، اس کی نماز جنازہ جناب الیاس پڑھاتا ہے. یہ 2 نبی زمین کے اوپر ہے اور یہ 2 نبی اس اوپر ہے. یہ چاروں نبی انشاءاللہ آئیں گے جب میرا مولا ظہور کرے گا انشاءاللہ. یہ چاروں آ کر امام کے ہاتھ پہ بیٹھ کرے گا. تو جناب ادریس دعا پہ بات کر رہا تھا میں کہ دعا جو ہے نبیوں کے لیے بھی تھا کہ تڑپتے تھے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. ایسا نہیں بول رہا کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی. نبی کی دعا 100% قبول ہوتی. ہمارا نبی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ معصوم مخلوق ہے اللہ کے. ہم گناہگار خاکی انسان ہیں. تو نبی ادریس مسلسل کثرت سے عبادت کرتے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے 80 شہروں کو جو ہے آباد کیا تھا. ان سے پہلے سٹچ کلوتھس کا تصور نہیں تھا. یہ بائی پروفیشن جو ہے ٹیلر تھے. یہ مسجد سہلا میں بیٹھتے تھے اور 80 سٹیز کو انہوں نے آباد کیا تھا. نیا زمانہ ہے زمین کے اوپر. اور کثرت سے عبادت کر. عبادت میں بولتے تھے اللہ تو مجھے بتا تیری دوسری مخلوق عبادت کیسے کرتی. دیکھو ہم کو اپنی عبادت کا وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ اللہ مجھے تیری دوسری مخلوق کو عبادت بتا کہ وہ لوگ عبادت کیسے کرتے. وہ لوگ عبادت. دوستوں اگر کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں آپ کو، ایک پرندہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ایک برڈ، یہاں تک کہ چونٹی اینٹ، وہ بھی اللہ کی تسبیح. اگر آپ کو یاد ہے نبی ان کا واقعہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جناب یونس نبی کا کیا کیا تھا اللہ نے. ان کے جب پیٹ میں مچھلی میں واقعہ نہیں پڑا، پیٹ میں گئے جب مچھلی کے تو اللہ نے اس مچھلی کے پیٹ کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا تھا اور بولا تھا کہ یونس دیکھو ہماری عبادت کیسے ہوتی. سارے سمندر کے جانور جو عبادت کرے گا، نبی حیرت میں پڑ جاتی ایسی عبادت ہوتی. ہر زمین پانی کا جانور عبادت کر رہا ہے اللہ کی طرف. کوئی یا خدوسو بول رہا تھا کہ کوئی یا رحمانو بول رہا، کوئی رحیمو بول رہا، کوئی وہابو بول رہا، کوئی ستارو بول رہا، کوئی ذوالجلال والاکرام. مسلسل اللہ کی تسبیح پڑھے. اس وقت جبرائیل نے آگے کہا تھا کہ یونس ہمیشہ تم ایسی رہو گے جب تک یہ ان کا واسطہ نہیں ہوگی. تو ادریس نبی نے کیا کیا؟ ادریس نبی کثرت سے عبادت کرتے ہوئے ایک ہی جملہ بولتے تھے کہ پروردگار میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا دے، میرے سامنے سے حجابات کو ہٹا دے کہ میں دیکھوں کہ تیری دوسری مخلوق کی عبادت کیسے کرتی. تو یہ کہا
یہ چلنے لگے سجدہ کر کے دعا مانگے تو ایک پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک ملک، ایک اینجل جیسا فطرس تھا، جس کے بالوں پر اللہ نے لے لیے تھے. وہاں پہ اس زمانے میں ایک فرشتہ تھا جس کے بالوں پر اللہ نے لے لیے، وہ وہاں پڑا ہوا تھا. وہ تو جانتا تھا یہ نبی خدا ہے، اور یہ بھی جانتے کہ یہ ملک ہے. اس نے جیسے ہی ان کو دیکھا کہا کہ نبی خدا آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی کہ اللہ مجھے بالوں پر دے دے. اس لیے کہ ملک کا، اینجل کا جو ہے مین چیز اس کے بال ہوتے ہیں اور اس کے پر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی برڈ ہے، برڈ کیا پر توڑ دے بیکار ہو جائے گا، تو اسی طرح ملک بھی ایسی ہے. ہر ملک فلائی کرتا ہے. جناب جبرائیل کے بارے میں کہ ان کا ایک مغرب ہے ایک مشرق ہے، ان کے پر اتنے بڑے، لیکن وہی شان ہے اللہ کی کہ جہاں پہ بتانا ہے وہاں بتاتے، جہاں نہیں بتانا ہے وہاں نہیں بتاتے. تو بالوں پر لے کے وہ فرشتہ پڑا ہوا تھا. تو اس نے نبی خدا نے پوچھا کیا چاہیے تجھے؟ تو کہا میرے لیے دعا کریں. ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا فوراً کرنا. اگر کوئی بولے کہ تم میرے لیے دعا کرا، ہاں ٹھیک ہے کریں گے، نہیں. ہمیشہ ہو سکتا اللہ نے اس کی اس حاجت کو تمہاری دعا کے ذریعے رکھا ہے. آپ سمجھ لیں میری بات. ہو سکتا ہے آپ کی دعا کے آپ ذریعہ بن جائیں گے اس کے حاجت کو پورا ہونے کا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا. ادریس نے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کہا پروردگار اس کو بالوں پر دے دے. اللہ نے فوراً دے دیا. جیسی بالوں پر ملے اس نے انگڑائی لی. اب اڑنا چاہ لیکن رک کے ادریس سے پوچھا اے نبی خدا کیا میں آپ کی کوئی ہیلپ کروں؟ پلیز غور سے سنو. ادریس سے بالوں پر ملتے ہی پوچھا کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ ادریس نے کہا ہاں مجھے میری یہ مدد کر، اپنے پروں پہ لے کے مجھے آسمانوں میں چل. آپ نے ایک چیز غور کی، یہ فرق ہے نبوت میں اور امامت میں. ادریس نے ایک ملک کو بالوں پر دیے، اس نے فوراً پلٹ کے پوچھ لیا آپ کو بھی کوئی ہیلپ چاہیے میری؟ حسین نے فطروس کو دیا، لیکن فطروس کی مجال نہیں ہوئی کہ حسین سے پوچھنے کی. میں کیا بول رہا ہوں؟ مجال نہیں کی پوچھنے کی کہ میں بھی کچھ ہیلپ کروں کیا آپ کی. تو اب ادریس کو اس ملک نے اپنے پروں پہ بٹھایا اور بٹھا کے ہوا میں پرواز کر رہا. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے آسمان پہ پہنچا، وہاں جا کے اتارا. اب انہوں نے وہاں پہ ساری اللہ کی نئی نئی مخلوق کو دیکھا. ہر آسمان کے اوپر اللہ کی مخلوق موجود ہے جو اللہ کی عبادت کرتی اور استغفار کرتی. کثرت سے ہر ملک عبادت کر رہا ہوں، اور ہر ملک پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ہر جگہ الگ الگ. چوتھے آسمان پہ نبی عیسیٰ بھی، اس زمانے میں تو نہیں تھے. چوتھے آسمان پہ ملک الموت بھی. چوتھے آسمان پہ کئی ایسے لوگ ہیں. جیسی وہاں پہ ادریس اترے سامنے ملک الموت آ گیا. یہ جانتے تھے یہ ملک الموت ہے. ملک الموت نے ان کو دیکھا، سب غور سے دیکھ کے سر ہلانے لگا، تھوڑی حیرت کرنے لگا. تو ادریس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کیوں حیرت کر رہا؟ ملک الموت سے تو سبھی گھبراتے، یہ گھبرائے نہیں. لیکن انہوں نے پوچھا بھائی ٹھیک ہے، آر یو اوکے؟ ملک الموت نے کیا کہا؟ ملک الموت نے کہا حیرت مجھے اس بات کی ہے، غور سے سنو، حیرت اس بات، اللہ کیسا اسباب کا پتہ کرتا، حیرت اس بات کی ہے کہ ابھی اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ کی روح میں چوتھے آسمان پہ لوں، لیکن آپ تو زمین کے اوپر تھے. مجھے حیرت یہ تھی کہ آپ زمین پہ اور اللہ حکم دے رہا چوتھے آسمان پہ، آپ تو میرے سامنے آ گئے. انہوں نے کہا یار میں آیا ہی کیوں؟ نہیں کہا یہ میں کہہ رہا. فوراً جو ہے لی، اور پھر ادریس کی وہاں پہ موت آئی، پھر اللہ نے ان کو زندگی دی، پھر جنت اور چوتھے آسمان پہ موجود ہے. اب یہ پلٹ، تو میں بات چلی تھی عبادت سے، بات چلی تھی دعا سے کہ دعا کرتے رہو، صرف دعا. اچھا دعا کے لیے یہ بھی نہیں کہ آپ وضو کرو، قبلہ رو ہو، مصلی پہ آؤ، کوئی ضرورت نہیں. آپ وضو سے بھی نہیں، کسی حالت میں ہو، کسی حالت میں ہو، گاڑی ڈرائیو کر رہے، چل رہے، پھر رہے، آپ کی زبان میں کوئی نہ کوئی دعا رہے. اگر آپ دعا کی طرف چلے جائیں نا تو آپ یقین کرو ایسے ایسے حالات بدلتے ہیں، ایسے ایسے کھلتا ہے راستہ کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ دعا چیز کیا ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ بھائی ہم کو جتنا علاج کرنا تھا کر لیا، اب صرف دعا ہی اس کو بچائے گی. اب کسی مذہب کا بندہ اس کو دعا پہ اتنا یقین، اس لیے کہ دعا کے لیے کہا گیا کہ دعا سے آسمان ہٹ جائے، تمہارے پاس پہاڑ ہٹ جائے.
اور پھر معصومین کے واسطے اگر ہمارے پاس ہو اور معصومین کے واسطوں کو رکھ کے اگر کوئی دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو حیرت اس بات کی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی. ریزن کیا ہے؟ ہمیشہ امام علی کا جملہ میرا جملہ نہیں, میرا مولا بولتا کہ جب بھی دعا میں کوئی رکاوٹ آئے اپنے آپ کو چیک کرو, صرف اپنے آپ کو چیک کرو کہ غلطی تم سے ہو رہی. اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتا. چیک یور سیلف کہ تمہارے پاس کیا پرابلم ہے. اب ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد عزیزو, جب دعائیں قبول ہوتی نا تو ایک عجیب لطف بھی آتا. دعا قبول ہوتی نا تو ایک سکون بھی آتا. دعا جب قبول ہوتی نا ایک سیٹسفیکشن ہوتا. ہمارے پاس دن بھر میں کیا ایک مہینے میں کوئی ایک دعا قبول ہوئی تو ہم کتنا خوش ہو جاتے کہ یار میری یہ دعا قبول ہو. دعا کے لیے جو رکاوٹ ہے نا اس میں کئی چیزیں آتی ہیں کہ کیا کیا ریزن ہے. ہو سکتا تمہارا بیہیویئر تمہارے رشتہ دار کے ساتھ اچھا نہ ہو سکتا تمہارا بیہیویئر تو کسی مومن کے ساتھ اچھا نہ ہو تو وہ بھی دعا کو روکتی ہے. ہو سکتا تمہارا تعلقات, تمہاری آواز, تم نے کسی کو دن بھر میں کسی کو ہرٹ کر دیا. سب سے بڑا گناہ جو ہوتا نا جس کی وجہ سے دعا کے لیے ایسے دیواریں کھڑے ہو جاتی ہیں, وہ اگر میں کسی بے گناہ کو اگر میں نے اذیت دی ہے, اس کو کوئی تکلیف دی, افسوس سے بول رہا ہوں آج ہماری کمیونٹی میں کیا حالت ہے. بے گناہ کیا, اب میں گھر سے شروع کرتا ہوں. ایک لڑکی شادی ہو کے آتی ہے سسرال والوں کا بیہیویئر کیا ہے, شوہر کا, اس کی مدر ان لا, ڈاٹر ان لا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. میں آپ سے صرف یہ پوچھا کیا انسان کامیاب زندگی یا امام علی کا شیعہ بن سکتا؟ وہ اپنے آپ کو شیعہ بول سکتا ہے اگر کوئی کسی بے گناہ لڑکی کے ساتھ اس نے ظلم کیا؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں. اور یہ ہم سمجھ رہے, ہم نماز بھی پڑھ رہے, روزہ بھی رکھ رہے, عزاداری بھی کر رہے, ماتم بھی کر رہے, گریہ بھی کر رہے, اور ایک بے گناہ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھو, اللہ عذاب نازل کرتے ہوئے جلدی نہیں کرتا, رحمت نازل کرتے ہوئے. عذاب کبھی نازل نہیں. کربلا کے بعد یزید کو 4 سال زندہ رکھا, 4 سال, اسی وقت ختم ہو جانا تھا یزید, لیکن 4 سال زندہ رکھا. اللہ کبھی عذاب نازل, اس لیے کہ جاؤ گے کیا بول رہا ہوں, کہاں جاؤ گے اس کی سرکار سے, اس کی کائنات سے جاؤ گے کہاں؟ وہ جلدی کبھی نہیں کرتا. آپ سوچو فرعون کو 1000 برس زندہ رکھا, موسیٰ کے ساتھ پیرالل رکھا, وہ کھڑا ہو گیا تھا کہ میں خدا ہوں, لیکن اللہ جلدی نہیں کرا. تو بہترین چیک کرو کہ دعا قبول ہے تمہارا خاندان وال. مثال کے طور پہ کسی خاندان میں, کسی فیملی ممبر میں, فیملی غور سے سننا, فیملی ممبر میں کسی کے اوپر ظلم اور میں بیٹھا ہوا ہوں خاموش. اب مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ فکر کو باہر نکالو اپنے ذہن سے. اگر تمہارے اختیار میں ہے, تمہارے کنٹرول میں, تو حق بولو, جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو, جو ظالم ہے اس کا ساتھ دو. یہی پیغام کربلا کا بھی ہے, اور یہی پیغام شہزادی کونین نے دربار میں دیا. آپ انصاف سے بولو, کیا بیوی نہیں جانتی تھی کہ میں دربار میں جاؤں گی؟ پلیز غور سے سنو, بیوی نہیں جانتی تھی کہ میں دربار میں جاؤں گی تو میرا حق نہیں ملے گا؟ فاطمہ کون ہے؟ راز الہی کا نام فاطمہ ہے. شہزادی جو ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز. کیا شہزادی کو معلوم نہیں تھا؟ 200% معلوم تھا, لیکن اس کے باوجود دربار میں گئی. لوگ کہتے ہیں فدق کے لیے گئی, لوگ کہتے ہیں وہ باغ کے لیے گئی. میں کہتا نہ فدق کے لیے گئی نہ باغ کے لیے گئی. کیوں کہ وہ فاطمہ باغ کے لیے کیا جائے گی چند جھاڑوں کے لیے کہ جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے. کیا بول رہا میں؟ شہزادی کی کنیز جنت سے کھانا منگا لے, وہ باغ کے لیے جائیں گی؟ نہیں, شہزادی گئی تھی ظالم کے چہرے سے نقاب کو اڑٹنا تھا, دنیا کو بتانا تھا کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے. تو دوستو یہ چیز ہمارے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوگی, ہمارے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوگی. جو پلیز میرے ایک جملہ غور سے سنو, برا نہیں مانو. اللہ نے
معصوم امام نے ان پہ لعنت کی ہے کہ جو سن کے خاموش بیٹھتے. مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ جب شہزادی کا مسائل پہ لیا، جب شہزادی کا دروازہ چلا تو کیا مدینے میں کوئی امام کا بیوی کا چاہنے والا نہیں تھا؟ کلمہ گو نہیں تھے؟ ارے 10 سال سے دیکھ رہے تھے دروازے کی اہمیت کیا ہے. 10 ایئر سے اللہ کا رسول دروازے کا صبح شام سلام کر رہا، صبح شام بیوی کے مقام کو بتا رہا، صبح شام بتا رہا کہ میری بیٹی میرے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے. آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. جب دروازہ جلا تو کیا مدینے میں ایک پروٹیسٹ بھی ہوا؟ ایک پروٹیسٹ نہیں ہوا کہ تم لوگ کیا کر رہی ہے دروازہ کر. سب دروازے بند کر کے بیٹھ گئے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ فکر شیعت کی نہیں ہے. میں کیا بول رہا آپ سے؟ یہ فکر کربلا والوں کی نہیں ہے. کربلا میں جو آئے وہ زندہ رہ گئے، جو نہیں آئے وہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں چلے. امام نے ایسے مسلمانوں پہ، ایسے لوگوں پہ لعنت کیے. لعن اللہ امتن خطلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. تو ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے فیملی میں کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا. پی آر بنانے کا چکر میں مت رہو. میں یوتھ کا بول رہا، میں بار بار بول رہا کہ میں صرف الخوئی میں جو مجھے سن رہا ان کے لیے نہیں پڑھ رہا. میں کمپلیٹ میسج دے رہا جو باہر مجھے سنا سب کو. خالی یہ بھئیے بن کے مت بیٹھو کہ یار مجھے کیا فرق پڑتا، خاندان ٹوٹنے دو. نو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. فی ہیڈ آف دی فیملی. اگر میرے خاندان میں مجھے کچھ ہو رہا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آگے بڑھوں، آگے بڑھ کے روکوں کہ بابا یہ غلط ہے. ایٹ لیسٹ بولوں تو ظالم کا ساتھ مت دو، مظلوم کا ساتھ. صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صل علی محمد وعلی محمد. طاہرہ و مطہرہ، راضیہ مرضیہ، صدیقۃ الکبریٰ، سیدہ مظلومہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ شہزادی کی سیرت ہے. یہ ہم سب کے لیے بگا روزوں کو قبول کرانا چاہتے، اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے. اس لیے کہ دوستو یہ جو زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، ایک ببل کی طرح ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی. یہ امام علی کا جملہ، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، گلے میں تعویذ بنا کے رکھ لیں. مولا علی کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا. مولا علی پلیز غور سے سننا، ایک جملہ ہے مولا کا کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں امام علی کا کیا جملہ ہے. میرا مولا دنیا کو ایڈریس کر رہا، میرا مولا دنیا کو ایڈریس کر رہا. دنیا کو ایڈریس کرتے کرتے امام علی کہتے ہیں کہ اے دنیا تیرا ذائقہ، تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی. سمجھے؟ اگر آپ کوئی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو کتنے دیر رہتی زبان پہ ٹیسٹ؟ few seconds. اس کے بعد وہ ٹیسٹ بدل جاتا. امام کہتے ہیں پوری زندگی تمہاری اتنی ہے، پوری لائف اتنی ہے. تو کس لائف کے چکر میں؟ اسی لیے کہا کہ جب بھی میت میں جاؤ، کل رات میں جنازہ ہوا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اتنا بڑا مجمع تھا کل رات میں، ماشاءاللہ اتنی رات جنازے کی نماز میں. مولا علی کیا کہتے ہیں؟ پلیز غور سے سنو کہ جب بھی جنازے میں کسی کو دیکھو، کافن کے اندر کسی کو دیکھو، تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے، اللہ نے مہلت دی. کیا بات ہے یار. مجھے معلوم ہے موت کے بارے میں نہیں پڑھ رہا تھا، ڈونٹ وری. اب تو ختم پہ بالکل لاسٹ سٹیج پہ آ گیا، بالکل 7-8 منٹ رہ گئے میرے. تو اتنا سب حکم ہے. تو یہ تمہاری لائف ہے. اس لائف کے چکر میں میں پوری زندگی خراب کر رہا ہوں. میری ایک ہی خواہش ہے آج کی میری چھٹی مجلس کا جو میسج، ظالم کا ساتھ مت دو، مظلوم کا ساتھ دو. اور آج ہماری کمیونٹی میں نیو یارک کی بات نہیں کر رہا، آج اتنے میرے پاس میسیجز ہیں. میں یہ نہیں بولتا کہ صرف امریکہ کے، لیکن سبھی لوگ سن رہے. اس کی طلاق، اس کا سپریشن، اس کے ساتھ یہ، اس کے کیا ہے یار. یہ شیعت ہے، یہ شیعت ہے. گھر ٹوٹ رہا، میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں. کسی کا گھر، میرے بھائی کا گھر ٹوٹ رہا، میں بیٹھا ہوا ہوں. میرے تعلقات ہیں تو میں حق تو نہیں بولوں.
میں آپ کا ساتھ دوں گا، اس کا ساتھ نہیں دوں گا. So sad. آپ سجدے کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، عزاداری کرتے رہو، ظالم کا ساتھ دو گے تو مولا تم کو کبھی سینے سے نہیں لگے. اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ یہ مت بولو کہ رزق کیوں نہیں رکا. ارے رزق فرعون کا نہیں رکا تو ہمارا کیا رکے گا؟ اللہ کبھی رزق نہیں روکتا، اللہ کبھی روٹی نہیں روکتا. وہ ایسا رازق ہے، وہ ہم ہیں. اگر ہم کسی سے ناراض ہو جائے تو پہلے اس کے رزق کو روکتے. حقیقت نہیں ہے. اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، میرے پاس جاب کرتا تو نکال دو اس کو. یہ ہم ہیں. لیکن وہ ایسا رازق ہے، وہ کبھی کسی کے رزق کو نہیں روکتا. اس نے کہا کہ ہم نے اپنی ذات پہ رحم کو واجب کر دیا. میرا بندہ ہے نا تو میں اس کو رزق دوں گا. ٹھیک ہے، آج دنیا میں اللہ کے ماننے والے کتنے، نہیں ماننے والے کتنے؟ زیادہ تو نہیں ماننے والے. ہمارا انڈیا کیا ہے، پورا یہ آپ کا ایریا کیا ہے، نہیں ماننے والے زیادہ، ماننے والے کم ہے. لا الہ الا اللہ بولنے والے کم ہے. لیکن اللہ نے کسی کا رزق روکا نہیں. لیکن وہ اس لائف کی حد تک ہے. میں اس لائف کی بات کر رہا ہوں جو ایٹرنل لائف ہے. ایٹرنل لائف ہے. ہم جس زندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، غفلت میں آئے، اور بندہ آیا، اور آج کل یہ کووڈ کے زمانے میں تو ہر لمحہ تم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. پتہ نہیں یہ وائرس کہاں سے میرے پاس آ جائے. یہ سوچ کے ریلیکس ہو کے مت بیٹھو کہ میں نے ویکسین لے لی، دونوں شاٹ ہو گئے، ڈسٹینسنگ مینٹین کر رہا، منہ پہ ماسک لگا رہا، کہیں جا رہا ہی نہیں، وائرس میرے پاس نہیں آئے گا. یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی ہے. آپ کہیں رہو، آ سکتا اگر اللہ چاہے. کہیں رہو. نمرود یہی سوچ رہا تھا. جب نمرود کا آخری وقت آیا، اپنے آپ کو خدا بولتا، ملینز کی تعداد میں لوگ اس کو سر جھکاتے، وہ یہ کہنے لگا کہ ارے 1000 سال کی زندگی ہو گئی. تو نجومیوں نے جا کے کہا کہ سن، اب تیرے موت کا وقت قریب آ گیا. اس نے کہا موت ہوتی کیا ہے، جو آج ہم بھی کہتے ہیں نا، کیا ہے موت؟ اس نے کہا موت ہو جائے گی. تو کہا کیسے ہوگی؟ کہا ایک مچھر کے ذریعے. کہا مچھر، مسکیٹو، میں تو ایسا مار دوں گا اس کو. کیا بول رہا ہے یار، میں مسکیٹو کو تو یوں کرتا، ہم بھی یوں کرتے. نجومی نے کہا نہیں، مسکیٹو ذریعہ بنے گا. اس نے کہا اچھا. اس نے خدا کا، اس نے محل بنوا دیا کانچ کا. ایک مثال کے طور پہ ایک روم بنوا دیا، اور سینٹرلی ایئر کنڈیشن روم. چلا گیا اس کا. میں کیا بول رہا ہوں یار. اب آپ بعد میں پوچھا نہیں کس کمپنی کا وہ اے سی تھا اس کا. نہیں، آپ تو سمجھانے کے لیے بولنا. سینٹرلی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ گیا. کیا کہتا مجھے مچھر یہاں کیسے آئے گا؟ ہر طرف سے ایئر ٹائٹ کر دیا. دوستوں پلیز میری طرف دیکھو، غور سے سنو میرا جملہ. ہر طرف سے ایئر ٹائٹ کر دیا کہ مسکیٹو انٹر نہیں ہو سکتا. لیکن میں وہ عقل کا مارا، اس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ باہر سے بھیجے گا. ارے اللہ قادر مطلق ہے، وہی پیدا کر سکتا. کیا بول رہا میں؟ اللہ قادر مطلق ہے، خالق ہے ہمارا، رب العالمین ہے. اور اس نے وہی کیا، باہر سے نہیں بھیجا مسکیٹو. کیوں بھیجے گا؟ بتانا چاہ رہا تھا ہم جو چاہے کر سکتے. وہاں پیدا کیا. اب آپ امیجن کریں جو اپنے آپ کو خدا بولا، لاکھوں لوگ اس کو سر جھکا رہے، ایک چھوٹے سے مچھر سے ڈر رہا تھا. کیا بات ہے. سر پہ مچھر آتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. اپنے آپ کو اس مچھر نے اتنا پھرایا ہے نمرود کو، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی بیٹھ جا رہا کبھی بچ رہا کہ کہیں میرے قریب نہ آ جائے. اور وہ مچھر بھی ناک سے داخل ہوا اور وہ ذریعہ بنا اس کی موت کا. تو میں آپ سے یہی تو کر رہا کہ وائرس سے بچنے کے لیے یہ مت سمجھو کہ تم کو وائرس 100% اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. ویکسین لیجئے، ماسک لگائیے، ڈسٹینسنگ مینٹین کیجئے، لیکن یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں بچ گیا. بچانے والا وہ ہے یا میرا امام زمانہ ہے اجل اللہ تعالیٰ. حجت ابن الحسن حضرت امام صاحب العصر والزمان، حجت اللہ علیہ، بلند سے بلند سے پردو.
اللہم صلی علی محمد۔ بس دوستو آپ کو تو پتہ ہے یہاں پہ ایک ایک منٹ میرا قیمتی ہے، میرا ٹائم ہو گیا، 41 پہ مجھے اترنا ہے انشاءاللہ۔ باقی باتیں کل، کہ دعا یہ اشیاء رحمت کو ضائع مت کرو، بس میرا آخری جملہ یہ تھا کہ ضائع مت کرو، ایزی مت لو، حاصل کرو۔ انشاءاللہ پرسوں کی جو مجلس ہوگی جمعرات کی شب جمعہ، وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ ہوگی، ہماری ماں کے اوپر انشاءاللہ۔ جمعرات اور جمعے کی مجلس 9 اور 10، بہت عظیم عظیم احسان ہے میری شہزادی کا کہ آج اگر ہم روٹی توڑ رہے، کلمہ پڑھ رہے، تو میری ماں خدیجہ کا احسان ہے۔ تو انشاءاللہ پرسوں جمعرات اور جمعے کی مجلس ٹوٹل دونوں مجلسیں بی بی خدیجہ پہ ہوں گی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ ایک باواز بلند سلوات پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دوستو وقت گزر گیا، بی بی خدیجہ کی اولاد تھی جس پہ عظیم ظلم عظیم ہوا، اولاد خدیجہ ختم ہو گئی۔ ایک بیٹی ہے 18 سال میں چلی گئی۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ بات بولی اور آپ نے سن لی۔ خالی اگر میں امیجن کرے، آپ امیجن کرو 18 سال کا سن شہادت کا سن نہیں۔ خاندان اہل بیت میں 2 ہیں جو 18 سال میں شہید ہوئے، ایک دادی ہے، ایک پوتا ہے، اور پوتا بھی ایسا کہ صورت اور سیرت میں اللہ کے رسول جیسا۔ اس شہزادے کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ مولا حسین نے سب کو سوار کیا، لیکن علی اکبر کے وقت جو حسین کا حال ہوا نا، وہ کسی شہادت کے وقت نہیں ہوا۔ روایت کا جملہ ہے کہ میرا جناب علی اکبر باہر آئے تو مولا حسین کھڑے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ سے سر پہ امامہ رکھا، دوش پہ ردا ڈالی، ہاتھ میں تلوار دی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری راہ میں اس کو بھیج رہا جو صورت و سیرت میں میرے نانا جیسا تھا۔ اس کے بعد کا جملہ دوستو، آہستہ کبھی نہیں رونا، آہستہ کبھی نہیں رونا، پتہ نہیں تمہارا یہی آنسو بیوی کو قبول ہو جائے، تمہاری زندگی بدل جائے۔ اس کے بعد رسول کا حسین کا جملہ، میرے پروردگار جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں علی اکبر کو دیکھ لیتا، اور جب علی اکبر میدان کی طرف چلے، تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد شہزادے نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا، پلٹ کے دیکھا تو ضعیف باپ ہے، کمر کو پکڑ کے آہستہ آہستہ آ رہا۔ علی اکبر رک کے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، پھر آپ کیوں آ رہے؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا، کہا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے، بیٹا پلٹ کر دیکھتے رہنا، ماں دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ عزیزوں علی اکبر میدان میں آئے، لیلا کہتی ہے کہ میں حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، کچھ دیر کے بعد حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ حسین سے پوچھا مولا میرے بچے پہ خیریت تو ہے؟ تو کہا لیلا تمہارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے، تم جا کے دعا کرو، میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی۔ عزیزوں یہ کربلا کی عجیب دعا تھی۔ ماں خیمے میں آئی، بالوں کو پریشان کر دیا، خاک پہ بیٹھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ عزیزوں شہزادہ واپس آیا، اور جب واپس آیا تو آگے ایک عجیب جملہ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا۔ حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی اور پیچھے ہٹ کے کہا بابا مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ دوستو جب مولا حسین کے لیے جب بی بی وصیتیں کر رہی تھی امام علی سے، تو ایک جملہ کہا تھا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے بچوں کو پالا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد کہا تھا کہ ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا، وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، ماں ہے نا ماں کہنے لگی کہ بی بی نے کہا کہ ابو الحسن میرے حسین کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا۔ اب اندازہ لگا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ علی اکبر کہہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اب حسین نے کہا میرے لال میدان میں جاؤ۔ شہزادہ گیا، لیلا سے کہا اب دعا نہیں کرنا۔ لیلا نے کہا کہ میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا میرے بچے میں کیا گزری؟ تو اس وقت حسین نے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی، اب
ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی. اب جو حسین میدان میں چلے تو کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے, کہتے علی اکبر بابا کدھر آئے بیٹا, بیٹا میری آنکھوں کا نور چلا گیا. پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں میں اپنی رحمت کا نازل فرما. سمجھ کے آمین بولو. ہماری یہ مجلس بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, روزوں کو قبول فرما دے. جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حضرت اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں شیطانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ, ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ. جتنے بیمار ہیں, بیک کے بیمار کربلا, بیمار مدینہ, مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ آج کے جو سپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین, اپنے اپنے مرحومین کے لیے, اور بالخصوص الحاج سید ابوالقاسم الخوئی کے لیے پڑھا.